اگلی نیکی جو کہ آسان نیکیوں میں سے ہے وہ کیا ہے؟ جو ابھی آپ نے انجام دی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سب سے آسان نیکی ہے. سب سے آسان نیکی سے مراد نہیں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، زبان سے 2 جملے بولنے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بس یہ بولنا ہے آپ کو. اس نیکی کا فائدہ کیا ہے؟ الصلاۃ علی وعلی اہل بیتی تذہب بالنفاق. مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود کیا کرتا ہے؟ نفاق کو دور کر دیتا ہے. تو اتنی بڑی بیماری کا علاج ہے نفاق. نفاق کفر سے زیادہ خطرناک ہے. کفر کیا ہے کہ اعلانیہ انکار کرنا، نفاق کیا ہے کہ دل میں انکار اور زبان پر اقرار. کہا کہ یہ اگر مجھ پر درود بھیجو گے تو کیا ہوگا؟ نفاق کو دور کرے گا. من قال یا رب صلی علی محمد و آل محمد 100 مرۃ قضیت له 100 حاجۃ 30 للدنیا والباقی للآخرہ. جو شخص بھی 100 مرتبہ کہے کہ یا رب صلی علی محمد و آل محمد، ایک تسبیح نکالنی ہے، ایک تسبیح، یا ربی صلی علی محمد و آل، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک تسبیح، تو 100 حاجتیں اس کی پوری ہوں گی. 30 دنیا کی حاجتیں اور 70 آخرت کی. 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی. محمد ابن مسلم سے روایت ہے کہ ما فی المیزان شیء اثقل من الصلاۃ علی محمد و آل محمد. کہا کہ نام اعمال میں، ترازو کے اوپر جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تو اس ترازو میں کوئی عمل محمد اور آل محمد پر درود سے زیادہ وزنی نہیں ہوگا. صلی علی محمد و آل محمد. کوئی عمل میں کیا آتا ہے؟ سب آ جاتا ہے، نماز شب، صدقہ، سارے عمل. کوئی عمل میزان میں، ترازو میں محمد اور آل محمد پر درود سے زیادہ بھاری اور سنگین نہیں ہوگا. اسی وجہ سے جب آپ انشاءاللہ خداوند کریم آپ کو زیارت نصیب فرمائے عراق کی، عراق میں آپ جب زری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ عرب ہیں، وہ مثال کے طور پر جب آپ بھی صلوات پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، ان کا ایک انداز ہے، وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان. 2 کلمے زبان پر بہت ہی خفیف ہیں، بہت ہی کیا ہے؟ خفیف ہے، ان کا وزن بہت کم ہے. ثقیلتان علی المیزان، لیکن ترازو میں بہت وزنی ہیں، بہت بھاری ہیں. وہ کیا ہے؟ الصلاۃ علی محمد و آل محمد. محمد اور آل محمد پر درود ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فإنها تهدم الذنوب هدما. جو شخص اس بات پر قادر نہ ہو کہ اپنے گناہوں کا کفارہ، اپنے گناہوں کا جبران دے سکے. کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اس کے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں. کہ جس کے گناہ بہت زیادہ بڑھ جائے اسے کیا چاہیے؟ کثرت سے محمد اور آل محمد پر درود بھیجے. کیوں؟ کیونکہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا گناہ کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے. سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں کہ انا عند المیزان یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ترازو کے پاس کھڑا ہوں گا. وہ کون سا ترازو؟ اس میں نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے. اب آپ سوچیں کہ وہ ترازو کون سا ہوگا، کیسا ترازو ہوگا. بس اوقات انسان سوچتا ہے کہ ترازو کا بار بار ذکر آیا ہے، یہ ترازو کیسا ہوگا.
جیسے دنیا کا ترازو ہے ویسی ہے یا کچھ اور ہے؟ روایت میں آئے کہ ترازو سے مراد کیا ہے؟ ایک طرف انبیاء اور اوصیاء کا عمل اور ایک طرف مجھ جیسے گناہ گار کا عمل. اب اس کو اگر تولا جائے، یعنی انسان سوچے ذرا، ایک پلڑے میں مولا کائنات کا عمل، ایک پلڑے میں میرا عمل. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. تو فرمائیں کہ قیامت کے دن میں ترازو کے پاس ہوں گا. فمن ثقلت سیئاتہ علی حسناتہ، جس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آ جائیں گی، یعنی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. جئت بالصلاۃ علی حتی اثقل بها حسناتہ یا حسناتہ. جب اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو میں جو اس نے مجھ پر درود بھیجا ہوگا وہ درود اپنے پاس سے نکال کر اس کے اعمال کے پلڑے میں رکھ دوں گا، یہاں تک کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یعنی ایک درود سے نیکیوں کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا. اجف الناس رجل ذکرت بین یدیہ فلم یصلی علی. اچھا، میں جو یہ عربی پڑھتا ہوں اس کی خاص وجہ ہے. اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ وہ نعوذ باللہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مجھے بہت اچھی عربی پڑھنا آتی. ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ جتنا ہو سکے روایت کو عربی کے ساتھ پڑھو. کیوں؟ کیونکہ ترجمہ جو ہے وہ میرا کلام ہے، میں کہہ رہا ہوں، لیکن روایت معصوم کا کلام ہے. میرا کلام شاید آپ کے دل پہ اثر نہ کرے، لیکن معصوم کا جو کلام ہے اس میں تاثیر ہے، اثر ہے. بہرحال کوئی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو مثال کے طور پر راوی نے معنی و مفہوم بیان کیا ہو، لیکن بہرحال ایک اس میں احتمال تو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ امام کا کلام ہو. اگر پورا بھی امام کا کلام نہیں ہو تو کچھ کلمے تو امام کے ہو سکتے ہیں اس میں سے. اجف الناس رجل ذکرت بین یدیہ فلم یصلی علی. لوگوں میں سب سے زیادہ جفاکار شخص، ظالم شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. صلی علی محمد وعلی محمد. اکثر الصلاۃ علی فإن الصلاۃ علی نور فی القبر و نور علی الصراط و نور فی الجنہ. اللہ اکبر. کثرت سے مجھ پر درود بھیجو. کیوں؟ کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا قبر میں نور ہے، پل صراط پر نور ہے اور جنت کا نور ہے. قبر کو نورانی کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے کیا کرو؟ درود بھیجو. پورے صراط پر نور چاہتے ہو تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجو. جنت میں نور چاہتے ہو تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجو. کہا کہ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک شیطان جن ہے، ایک شیطان انس ہے. ایک شیطان وہ ہے کہ جو جن ہے اور ایک شیطان وہ ہے جو انسان کی صورت میں شیطان ہے. کہا جو جن والا شیطان ہے وہ بھاگتا ہے کس سے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو کیا شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. یہ کون ہے؟ جن والا شیطان. انسان والا شیطان کس سے بھاگتا ہے؟ وَيُبْعِدُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ. جب آپ محمد پر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجتے ہیں تو اس سے انسان کا شیطان کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ علیہ بابا من العافیہ. جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے خداوند کریم ایک دروازہ اس پر کھول دیتا ہے عافیت کا. عافیت کسے بولتے ہیں؟ صحت و تندرستی. صحت، کمال صحت و کمال تندرستی. ومن صلی علیہ مرۃ لم یبق له من ذنوبہ ذرۃ. جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے خداوند کریم اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ذرہ برابر بھی اس کے گناہ باقی نہیں رہتے ہیں. من صلی علیہ فی کتابۃ لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام ذلک الکتاب مکتوبا الی یوم القیامہ. یہ بہت اہم حدیث ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ جو شخص کتابت میں مجھ پر درود لکھے، ہم کیا کرتے ہیں؟ درود نہیں لکھتے ہیں، سواد لکھ دیتے ہیں. یہ سواد
نہیں لکھنا چاہیے، احترام کے منافی ہے، پورا درود لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا جو شخص کتابت میں مجھ پر درود لکھے، پورا درود لکھے، جب تک وہ کتابت موجود رہتی ہے ملائکہ اس وقت تک مجھ پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اور اس کا ثواب ظاہر سی بات ہے کس کو ملے گا؟ لکھنے والے کو۔ قیامت کے دن تک جب تک وہ کتابت محفوظ رہے گی، لکھی رہے گی، ملائکہ کیا کرتے رہیں گے؟ درود بھیجتے رہیں گے۔ اسی لیے شہید اول نے کتاب منیہ میں، منیۃ المرید میں لکھا کہ جب بھی آپ جو ہے وہ رسول اللہ کا نام لکھیں تو اس کے بعد پورا درود لکھیں، یعنی الصلاۃ علیہ وآلہ وسلام، اس طریقے سے لکھیں، اور خود زبان سے بھی کہیں، یعنی لکھتے بھی جائیں اور خود زبان سے بھی پڑھتے جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ولا یختصر الصلاۃ فی الکتاب، شہید فرماتے ہیں یعنی شہید اول کہ لکھنے میں جو وہ مختصر نہ کریں کہ ٹائم نہیں ہے، پورا درود کون لکھے گا، صرف صاد لکھ دیا۔ ولا یسأم من تقریرها ولا وقعت فی السطر مرارا، اور اس کی تکرار سے، یعنی مثال کے طور پر ایک سطر میں 3 مرتبہ رسول اللہ کا نام آ رہا ہے یا 10 مرتبہ رسول اللہ کا نام آ رہا ہے، تو کہا 10 مرتبہ درود لکھیں۔ کہا یہ تکرار سے انسان کو خستہ نہیں ہونا چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ لکھتے ہیں، مثلا کہ صاد لکھ دیتے ہیں، یا صاد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، یا صاد لام میم لکھتے ہیں، یا صرف صاد لکھتے ہیں۔ فإن ذلك خلاف الاولیٰ والمنصوص، کہا کہ یہ ایک خلاف اولیٰ بھی ہے، یعنی ایک بہتر کام کو آپ نے ترک کر دیا، دوسرا نص روایت کے بھی خلاف ہے، روایت کہتی ہے کہ پورا درود لکھا جائے۔ بل قال بعض العلماء اول من کتب، یہ صاد لام عین قطعت یدہ، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ پہلا وہ شخص جس نے یہ ریڈ ڈالی تھی صاد لکھنے کی، تو اس کے ہاتھ منقطع ہو گئے تھے۔ پہلا وہ شخص کون کہہ رہے ہیں؟ شہید اول، پہلا وہ شخص کہ جس نے یہ ریڈ ڈالی، گناہ نہیں ہے یہ، یعنی شرعی اعتبار سے گناہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا، اپنے آپ کو ثواب سے محروم کر لیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ایک جو روایت ہے یہاں پر خاص آپ لوگوں کے لیے، سرکار فرماتے ہیں کہ لا تضربوا اطفالکم علی بکائہم، اپنے بچوں کو جب وہ رو رہے ہوں تو ان کو مت مارو۔ فإن بکاءہم 4 اشہر شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، جو بچہ جب روتا ہے، چھوٹے بچے کی بات ہو رہی ہے، جب وہ روتا ہے تو 4 ماہ تک جب وہ روتا ہے تو اس کا جو رونا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی وہ گواہی دے رہا ہے لا الہ الا اللہ کی۔ و4 اشہر الصلاۃ علی النبی و آلہ، اور 4 مہینے کے بعد جو اس کا رونا ہے وہ نبی اور آل نبی پر درود ہے۔ و4 اشہر الدعاء لوالدیہ، اس کے بعد جو 4 مہینے وہ رو رہا ہے وہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنے بچے کو، یعنی چھوٹے بچے کو مت مارو۔ جو شخص بھی نماز صبح اور مغرب کے بعد قبل اس کے کہ اپنا پہلو بدلے، جیسے کہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بھی یہی ہے کہ جیسے انسان نماز کو ختم کرے اسی حالت میں تسبیح پڑھے، قبل اس کے کسی سے گفتگو کرے یا اپنا پہلو بدلے اس سے پہلے تسبیح پڑھے۔ اسی طریقے سے اگر نماز صبح اور نماز مغرب کے بعد قبل اس کے کہ اپنا پہلو بدلے یا کسی سے گفتگو کرے اس سے پہلے اگر یہ کہے، کیا کہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد النبی و ذریتہ، یہ کہے قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، خداوند کریم اس کی 100 حاجتیں پوری کر دے گا۔ 70 فی الدنیا و 30 فی الآخرہ، 70 حاجتیں دنیا میں اور 30 حاجتیں کس میں؟ آخرت میں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی خالص نیت کے ساتھ اور خالص قلب کے ساتھ مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، خداوند کریم اس کی 100 حاجتیں پوری کر دے گا۔ اور جو شخص مجھ پر دن میں 3 مرتبہ درود بھیجے،
یا ہر رات 3 مرتبہ درود بھیجے، یعنی یہ ہر دن 3 مرتبہ یا ہر رات 3 مرتبہ درود بھیجے، حبا لی و شوقا الیہ، لیکن اس کا یہ درود کس وجہ سے ہو؟ مجھ سے محبت کی وجہ سے ہو اور میرے شوق کی وجہ سے ہو۔ تو کان حقا علی اللہ عز وجل ان یغفر له ذنوبہ، تو خداوند کریم کا حق یہ ہے کہ خداوند کریم اس کے ذنوب، اس کے گناہوں کو بخش دے۔ تلک اللیلہ و ذالک الیوم، یعنی جس دن اور جس رات وہ 3 مرتبہ درود پڑھے، اس دن کے گناہ اور اس رات کے گناہ کیا کر رہے؟ خداوند کریم معاف کر دے۔ دیکھیں میں بار بار عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ جتنا ثواب آپ سن رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے، یعنی اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے انسان کہے کہ صحیح ہے 3 مرتبہ درود پڑھ لیں گے گناہ معاف ہو جائیں گے، اب جو گناہ چاہے کرو، ایسا نہیں، یہ حدیث یہ نہیں کہہ رہی ہے، بلکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی گناہ تم سے سرزد ہو گئے ہیں بے خیالی میں، یا مثال کے طور پر نفس کے غالب آنے کی وجہ سے گناہ سرزد، ہم معصوم نہیں ہیں بالآخر، یا غفلت کے عالم میں اگر کوئی گناہ تم سے سرزد ہو گیا ہے تو رات کو 3 مرتبہ درود پڑھو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دن میں 3 مرتبہ درود پڑھو، تمہارے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اور جتنی بھی روایات ہیں گی کہ جس میں گناہوں کے معاف ہونے کا تذکرہ ہے، اس تمام روایتوں کا مفہوم یہی ہے، یعنی اگر کوئی شخص امام حسین کے غم میں 1 مرتبہ آنسو بہائے، 1 آنسو بہائے تو اس کے گناہ بخش جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے گناہ سب انجام دیتا رہے اور کہے کہ میں تو بس محرم میں رو لوں گا میرے گناہ بخش جائیں گے۔ نہ یہ مطلب ہے کہ جو مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اسی اشکال کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، آپ حدیث کو صحیح نہیں سمجھیں۔ حدیث یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ جو چاہے گناہ کریں، امام حسین کی مجلس برپا کریں، آپ کے گناہ بخش جائیں گے، نہیں، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں، اور گناہ کا سرزد ہونا سرکشی کی وجہ سے نہیں ہے، طغیان کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی حدود سے خارج ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ گناہ سرزد ہو گئے، مثال کے طور پر کسی نے اپنے نفس پر جو وہ عمل کیا، اپنی خواہش نفس پر اپنا عمل کیا، یا غفلت کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے بالآخر گناہ سرزد ہو گئے تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، نہ یہ کہ ان حدیثوں پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان گناہ کرے، ورنہ تو یہ حدیثیں جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ابھی بسم اللہ کے آپ نے فضائل پڑھے، ابھی یہ درود کے آپ فضائل پڑھ لیں، اس طریقے سے تقریباً آپ اگر احادیث کے باب کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک پورا ذخیرہ ہے، اور ہر باب میں تقریباً اسی قسم کی حدیثیں، مثلا صدقے کے بارے میں حدیث ہے یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، حج کے بارے میں کہا جو شخص حج انجام دے گویا ایسے ہے کہ ابھی ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، جو شخص حج انجام دے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان پورے سال حج گناہ کرے اور 1 سال جا کے حج انجام دے دے، یہ کہنا چاہ رہی ہے یہ حدیث یا نہیں؟ اسی طریقے سے روزے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے، حدیث ہے۔ لیکن ان تمام حدیثوں کا مطلب یہ نہیں ہے جو بعض ہمارے عوام الناس سمجھتی ہے، یا بعض جو ان حدیثوں پر اشکال کرنے والے سمجھتے ہیں۔ ان تمام حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں اور آپ متوجہ ہو گئے ہیں خداوند کریم کی جانب، تو ان اعمال کو انجام دیجیے، خداوند کریم انشاءاللہ ان اعمال کے وسیلے سے آپ کے گناہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، بعض ایک اور اشکال بھی کرتے ہیں، وہ ان حدیثوں پر تو نہیں ہوتا، لیکن مثال کے طور پر زیارت امام حسین کے حوالے سے کوئی اشکال کرتے ہیں۔ ایک زیارت مثال کے طور پر کیسے 1000 حج کے برابر ہو سکتی ہے؟ ایک زیارت جو وہ کیسے 1000 عمرے کے برابر ہو سکتی ہے؟ وہ بھی عمرہ مقبولہ، وہ بھی حج مقبولہ، وہ بھی حج و عمرہ جو رسول اللہ کے ساتھ انجام دی ہوں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ آپ لوگ تیاری کریں، اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہے وہ صرف ثواب بیان ہو رہا ہے، یعنی ایک زیارت اتنے ثواب کے برابر ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ زیارت کر لیں تو حج کی چھٹی ہو گئی، ثواب یہ ہے آپ اس کا، اور ایسا بہت ہے، بس اوقات مستحب کام کا عمل بہت زیادہ ہوتا ہے واجب کام سے۔ فجر کی نماز کا ثواب کیا ہے؟ اس کے مقابل میں نماز شب کا ثواب، کوئی تقابل نہیں ہے،
لیکن بالآخر نماز فجر واجب ہے، نماز شب مستحب ہے۔ تو مستحب کام پہ ثواب رکھا ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ مستحب ہے، یعنی اس میں چھوٹ ہے، اور خداوند کریم چاہتا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے، میرا بندہ اس کام کو انجام دے۔ جیسے آپ بچوں میں کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ بچوں کو کیا دیتے ہیں؟ لالچ دیتے ہیں نا، فلاں کام کرو گے ٹافی ملے گی، فلاں کام کرو گے یہ ملے گا، فلاں کام یہ کرو گے۔ تو جب آپ بچے سے کوئی ایکسٹرا کام لینا چاہتے ہیں تو کچھ ایکسٹرا گفٹ دیتے ہیں اس کو، تاکہ وہ بچوں کو زیادہ اشتیاق ہو۔ اگر وہی مثال کے طور پر لنچ ہے جو روزانہ کا لنچ ملنا ہے، تو وہ تو بچہ وہ کام تو نہیں کرے گا جو آپ اس سے ایکسٹرا کام کرانا چاہتے ہیں، کہ یہ تو مما روزانہ ہی دیتی ہیں۔ جب آپ کچھ ایکسٹرا دیں گے اس کے ساتھ، تو پھر وہ بچہ کہے گا، یعنی سوچے گا تو صحیح کم از کم کہ اب اس کو کرنا چاہیے یا اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔